نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. بات بولو نا، یہ سارا پڑھایا ہوا ہے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. سورۃ البقرہ میں مسئلہ آیا، ایاک نعبد ولا نعبد بولو لا نعبد البقرہ، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور گائے کی پوجا نہیں کریں گے. کما عبدت الیہود، جیسا کہ گائے کی پوجا کی یہودیوں نے. سورت آل عمران آ گئی، اس میں کیا کہا؟ ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کریں گے. ولا نعبد آل عمران، ہم بزرگوں، پیروں، ولیوں، حضرت عیسیٰ، بی بی مریم، ان کی پکار نہیں کریں گے. کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے بزرگوں کو پکارا، ان کے نام کی منتیں دی، اس طرح ہم بزرگوں کے نام کی پکار بھی نہیں کریں گے، منتیں بھی نہیں مانیں گے. سورت آل عمران کے بعد ہے سورت نساء آ گئی. سورت نساء میں مسئلہ تھا، نؤدی حقوق النساء، یا اللہ تیری توحید کے بعد، تیرا حق ادا کرنے کے بعد تیرے بندوں کے بھی حقوق ادا کریں گے. اور بندوں کے حقوق میں عام حق عورتوں کا ہے، عورتوں کے بھی ہم حقوق ادا کریں گے. سورت النساء کے بعد ہے سورت المائدہ. سورت المائدہ میں مسئلہ تھا، نفی شرک فعلی، نفی شرک، اچھا میں اور طرف چلا گیا. سورت المائدہ میں یہ آیا، اگر تم اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، یعنی توحید پہ پکے رہو، اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرو، عورتوں کے حقوق بھی پورے کرو، تو اللہ تعالی تم پر آسمان سے نور کا دسترخوان نازل کرے گا. المائدہ، نور کا دسترخوان نازل کرے گا. اس کے بعد ہے سورت انعام. سورت الانعام میں فرمایا کہ نور کا دسترخوان تب ملے گا کہ اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں میں غیر اللہ کے نام کے حصے نہ نکالو، میرے نام کے حصے نکالو. اللہ تجعلوا فی الانعام والحرث لغیر اللہ نصیبا، انعام و حرث میں غیر اللہ کے حصے مت نکالو. اس کے بعد ہے سورت الاعراف. سورت الاعراف میں یہ مضمون تھا کہ اگر اس مسئلے پہ پکے رہ گئے اور تم نے اللہ کے سوا کسی کے نام کے حصے نہ نکالے تو اللہ تمہیں اعراف سے بچا کر جنت کا داخلہ نصیب کریں گے. اس کے بعد آ گئی سورت الانفال. سورت الانفال میں فرمایا گیا اگر تم ان مسائل پہ پکے رہ گئے، صرف جنت بھی نہیں ملے گی، جنت بھی ملے گی اور دنیا میں مال غنیمت بھی تم کو ملے گا. دنیا میں مال غنیمت بھی تم کو ملے گا. یہ تھوڑا سا سستی چھوڑو اور میں ذرا بولتا ہوں، آپ بھی ساتھ بولیں. ہاں، سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت النساء، اونچا بولیں، سورت النساء، سورت المائدہ، سورت الانعام، اور اب سورت انفال، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ربط اسمی، نام کو نام کے ساتھ ربط. اب خیال کرنا ہے، دوسرا ربط ہے مانوی، اور پوری توجہ سے سنو تو ایک ربط کافی ہے، باقی تو ربط ویسے معلوم ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا شروع میں کہ پورے قرآن کا اجمالی خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور تفصیلی خلاصہ سورت البقرہ ہے. اور سورت البقرہ میں 4 مضمون ہیں. ایک ہے مضمون توحید، دوسرا مضمون رسالت، تیسرا مضمون جہاد، اور چوتھا مضمون انفاق. کتنے مضمون ہیں؟ 4. توحید، رسالت، جہاد اور انفاق. جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان آپس میں منظم نہ ہوں.
اس کے ضمن میں امور انتظامیہ کا ذکر آیا. امور انتظامیہ پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک امور مصلحہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہ ہو. پھر امور مصلحہ کا ذکر کر دیا. تو اس لحاظ سے سورۃ البقرہ کے مرکزی مضامین کتنے تھے؟ 4. مرکزی مضامین کتنے تھے؟ 4. اور توحید کا جو مضمون تھا سب سے زیادہ جو زور تھا اشارہ سب مضامین کی طرف تھا، لیکن شرک فی التصرف اس کو اٹھایا گیا سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد سورۃ المائدہ کے اندر بات سمجھو، سورہ نساء آئی. سورۃ النساء میں امور انتظامیہ کا بیان تھا زیادہ تر، اور سورت آل عمران میں شرک فی التصرف کی نفی تھی. شرک فی التصرف کی نفی پہ زور تھا. اور سورت نساء میں امور انتظامیہ ان کا ذکر تھا. سورت النساء کے بعد ہے سورت المائدہ. اس میں بڑا زور تھا مضمون نفی شرک فعلی کا اور نفی شرک فی التصرف کا. ان کو قرآن نے دونوں حصوں میں اٹھایا. اور نفی شرک فعلی کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نظریں نہ دو، کسی پیر فقیر بلی زندہ مردہ اس کے نام کی منت منوتی نظر نیاز یہ نہ دو، اللہ کے نام کی نظریں دو. اور دوسرا مضمون کہ اپنے پیروں فقیروں کے نام کی تحریمیں مت کرو، تحریمات اللہ کو برحال رکھو. یہ خلاصہ تھا. اسی طرح شرک فی التصرف. اس کے بعد آیا سورۃ الانعام. سورۃ الانعام میں دلائل عقلیہ پر زور تھا. نفی شرک فعلی شرک فی التصرف دلائل عقلیہ پورے زور شور سے بیان ہوئے. پھر آگے سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف میں مسئلہ کے ساتھ ساتھ دلائل نقلیہ پر زور تھا. 6 واقعات قرآن نے ذکر کیے. اب ذرا پھر سوچو، سورہ بقرہ کے ایک مضمون کو سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، اور وہ کون تھا؟ توحید فی التصرف والا. ایک مضمون کو سورہ نساء میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اور وہ کون سا مضمون تھا؟ جہاد یا امور انتظامیہ جو تواب جہاد سے ہے. اور پھر خاص مضمون توحید اس کو تفصیل سے بیان کیا سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں. فرق یہ رکھا، سورۃ المائدہ میں مسئلے کا بیان تھا اور فتوے پر زور تھا. سورۃ الانعام میں دلائل عقلیہ پر زور تھا. اور سورۃ اعراف کے اندر دلائل نقلیہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا. اب سورۃ الانفال میں سورۃ البقرہ کا جو مضمون جہاد ہے اس کی تفصیل آئے گی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ پورے قرآن میں چلے گی سورۃ البقرہ، کیونکہ تفصیلی خلاصہ ہے. ایک مضمون رہ رہا تھا، وہ کیا تھا؟ جہاد کی تفصیل. بقرہ میں جہاد آیا تھا لیکن پوری تفصیل قرآن کرے گا سورۃ الانفال میں. ایک دوسرا ربط یہ ہے، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے دلائل بیان کر دیے نقلی. سورۃ انعام میں دلائل عقلی، اور سورۃ اعراف میں بتا دیا اب شجاعت اور بہادری سے مسئلہ بیان کرو. اب سورہ انفال میں ذکر ہوگا کہ جب مسئلہ بیان کرو گے تو مشرکوں کے ساتھ ٹکر ہوگی. اب مشرکوں کے ساتھ لڑائی ہوگی. لڑائی میں ثابت قدم رہنا اور اصول اسلام کے مطابق جہاد جاری رکھنا، یہ اعلان ہوگا. تو گویا پہلے مسئلے کا بیان تھا اور اب سورت کے اندر کس کا بیان ہوگا؟ اعلان جہاد. اعلان جہاد. بس اس ربط مانوی کو یاد رکھتے ہوئے یہ ربط تو سورہ بقرہ کے مضامین سے بھی ہو گیا، ساری صورتوں کے ساتھ یہ ربط ہو گیا. اب دیکھو خلاصہ، اس سورت کے 2 حصے ہیں. سورت الانفال کے 2 حصے. ایک حصہ ابتدا سے شروع ہوگا، یسألونک عن الانفال، اور یہ چلتا چلتا وہ 4تھے رکوع تک جائے گا جہاں پر نعم المولا و نعم النصیر، جہاں نامہ پارہ ختم ہو رہا ہے. نامے پارے کے اختتام تک یہ پہلا حصہ جائے گا ابتدا سے. ہاں بھائی، آیت نمبر
40 تک یہ پہلا حصہ ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر آخر تک یہ دوسرا حصہ ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ذہن میں رکھ لو، یہ جو پہلا حصہ ہوگا سورۃ الانفال کا 1 آیت سے لے کر 40 تک، اس میں 2 مضمون ذکر کیے گئے، 2 مضمون ہوں گے۔ ایک مضمون کہ یہ جو انفال للہ و رسولہ ہی مال غنیمت کا اللہ کے حکم کے زیر تصرف ہونا، اس پر علل بیان ہوں گی، اور یہ تقریباً 7 علتوں کا ذکر ہوگا، 7 علتیں بیان ہوں گی، وجوہات جس کو کہتے ہیں، اور کس کی کہ الانفال للہ، یہ دعویٰ ہے سورت کا، الانفال للہ، اس پر 7 علل کا ذکر ہوگا، اور 5 قوانین جہاد، 5 قوانین جہاد وہ ذکر کیے جائیں گے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی مضمون یہی ہے، لف نشر مرتب کے طور پہ مضمون یہی ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ دوسرا حصے میں 5 علل اور 7 قوانین جہاد بیان ہوں گے، پہلے حصے کے برعکس، پہلے حصے میں 7 علل اور 5 قوانین، دوسرے میں 7 قوانین اور 5 علل جہاد کی، یہ بیان ہوں گی۔ بس یہ مختصر اس کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھو جی ترجمہ، سورت کا دعویٰ یہی ہے کہ الانفال للہ والرسول، الانفال للہ والرسول۔ آج کیا مصیبت ہے، آپ بولتے شولتے نہیں ہیں، بھوکے تو نہیں بیٹھے؟ جو کچھ اہل بدعت نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا؟ بہت اچھا ہوا۔ کس کس کا روزہ ہے بھائی، پتہ چلے۔ نہیں، آپ جو ملا بھر رہے ہیں، آپ کو کسی نے مسئلہ بتایا بھائی شک والا روزہ رکھنا جائز نہیں؟ کہاں نہیں ہے؟ دماغ کا علاج کرواؤ، دماغ کا۔ وہ مرکز ادھر ہے، یہ ادھر کا مرکز یہ ہے، ادھر کا مرکز یہ ہے، پنجاب کا یہ مرکز ہے، اور اس مرکز سے جب تک اعلان نہیں ہوتا شرعاً کوئی روزہ نہیں۔ تو چلو بہرحال بھوکے رہو، آج تو ہم تو یہ دیکھ لو، بسم اللہ کوئی روزہ نہیں، روزہ کل سے ہوگا، اور یوم شک کا روزہ رکھتے رہو، اچھی بات ہے، بہرحال ہے مکروہ۔ ہاں، یوم شک کا روزہ نہیں، پتہ نہیں آپ صوفی ہیں یا کیا مصیبت ہے؟ تو اچھا تب نہیں بول رہے، اب جو روزہ رکھے ہوئے ہیں نا وہ اونچا بولیں، باقی نہ بولیں، روزے دار ہی بولیں۔ یس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو جی ترجمہ دیکھو، یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں تجھ سے۔ ہاں بھئی لاؤڈ سپیکر اگر کوئی چلا سکتا ہے اس کو سیٹ کر کے چلائے۔ اب میرا پھر گلا خراب ہو گیا، اور اس کو اگر کوئی سیٹ کر سکتا ہے، ٹریننگ کرنی ہے تو پھر چھوڑ دو۔ یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں تجھ سے انفال کے بارے میں۔ قل فرما دیجئے، الانفال للہ، انفال صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے زیر تصرف ہے، والرسول، اور رسول کے لیے ہے، یعنی رسول کے زیر تقسیم ہے۔ فاتقوا اللہ، بس ڈرتے رہو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو،
ذات بینکم آپس میں، اصلحو ذات بینکم اصلاح کرتے رہو آپس کے معاملات کی، آپس کے معاملات میں، باطیع اللہ اور بات مانو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، انما المؤمنون الذین بے شک مومن وہ ہیں، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، واجلت قلوبہم کانپ اٹھتے ہیں دل ان کے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ اور جب پڑھی جائیں اوپر ان کے آیات اس کی، زادتہم ایمانا بڑھاتی ہیں وہ آیات ان کو عذر ایمان کے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اوپر اپنے رب کے بھروسہ کرنے والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور کچھ اس سے کہ ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا یہی ہیں جو المؤمنون ایمان والے ہیں سچ مچ، حقا پکے، لہم درجات عند ربہم واسطے ان کے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ ورزق کریم اور بخشش ہے، ورزق کریم اور روزی ہے عزت کی، معزز روزی، عزت والی روزی۔ اب دیکھو جی سورت کا دعویٰ ہے قل الانفال للہ، آیت کا شان نزول سمجھو، ان آیات کا تعلق ہے جنگ بدر کے ساتھ، جنگ بدر کے ساتھ، اس لیے مختصر طور پہ واقعہ سن لو اور اسباب جنگ بدر کے، اس کے بعد یہ مضامین حل ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ ہوا کہ مشرکین عرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بے حد ستایا، قسم و قسم کے ظلم کیے، صحابہ کرام کو گرم انگاروں پہ لٹایا، اور بھی جو ان سے ظلم ہو سکتے تھے انہوں نے ظلم کیے۔ ان کے مظالم سے مقصود یہ تھا کہ کسی طرح یہ مسئلہ توحید دب جائے اور اللہ کی توحید والا مسئلہ یہ آگے نہ چل سکے، لیکن ان کے وہ ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابتداءً حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، بہت سارے صحابہ حبشہ چلے گئے، اور بعد میں آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، چنانچہ صحابہ کرام وہ مدینہ چلے گئے، وہاں کے انصار صحابہ وہ وفد آ کر، کئی وفد آئے، وہ پہلے کچھ مسلمان ہو گئے تھے، مہاجرین بھی وہاں چلے گئے، حتیٰ کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخر میں آپ بھی وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ اور مکہ کا فاصلہ تقریباً 311 میل ہے، 311 میل، کلومیٹر نہیں کہہ رہا، میل کا فاصلہ، وہ تقریباً اتنا فاصلہ ہے، لمبا فاصلہ۔ تو اب جو ہے وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام وہاں جب رہنے لگے، مکہ کے مشرک پھر بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ خیال کرو اسباب بھی ساتھ آ رہے ہیں، اسباب پیچھا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ بسا اوقات آتے مکہ کے مشرک حملہ کرتے، صحابہ کرام اونٹ چرا رہے ہوتے یا اور کسی کام میں ہوتے، صحابہ کو قتل کرتے، اونٹوں کو بھگا کے مکہ لے جاتے، تو پیچھے بھی کارروائیاں جاری رکھی۔ بالآخر مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تو جان نثار بڑھ رہے ہیں، ہم نے ان کو بڑی مصیبتوں سے نکالا، مکہ سے چلا گیا، اب یہ فوج ترتیب دے رہا ہے اور وہ وقت قریب ہے کہ دوبارہ ہم پہ حملہ کرے اور اپنے بدلے لے، اس لیے سب کو ایسی کارروائی کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معاذ اللہ خاتمہ کر دینا چاہیے، تاکہ ہمیشہ کے لیے دل ٹھنڈا ہو جائے۔
اس کے لیے انہوں نے میٹنگ کی، دار الندوہ، یہ ان کا حال تھا، اس کے اندر میٹنگ کی۔ اس میٹنگ پر انہوں نے یہ کہا کہ چندہ ضروری ہے لڑائی کے لیے، لہذا اپنا اپنا مال جمع کرو اور کچھ آدمی روانہ کرو سفر تجارت پر، تو واپس جب آئیں گے منافع ہوگا، اور عہد کرو کہ سارا چندہ اور سارا مال صحابہ کرام کو مٹانے اور دین اسلام کے خلاف برسر پیکار رہنے پر لگانا ہے۔ اس میٹنگ کے بعد 60 آدمی انہوں نے مقرر کیا، 60 آدمی، اور 60 آدمی کو جو وہاں پر درہم دنانیر وغیرہ دیے، وہ آج کے پیسوں کے اعتبار سے تقریباً 3.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے اکٹھا کیا 3.5 کروڑ کے قریب، یہ جمع کر کے ان کو بھیجا شام کہ تم تجارت کرو، اور تجارت کر کے جو منافع آئے گا، اصل موڑی بھی اور منافع بھی، اس سے ہتھیار، جوان، ساز و سامان جنگ، یہ سارا اکٹھا کر کے تو یکدم حملہ کریں گے صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر، ان کو ختم کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے سکھ کا سانس لیں گے۔ چنانچہ یہ قافلہ جو تھا 60 آدمیوں پر مشتمل، اس کا بڑا اس وقت کمانڈ کرنے والا ابو سفیان تھا۔ یہ شام پہنچ گئے۔ جب شام پہنچے، انہوں نے اپنا سامان تجارت بیچا اور جو کرنا تھا کیا، بڑا منافع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی مشرکین کی میٹنگ کی، کہ انہوں نے اس طرح میٹنگ کی اور اس طرح وہ تجارت پہ گئے، اور یہ قافلہ ہمارے خلاف بہت بڑا سامان لے کر واپس آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ قافلہ سفیانی وہ آ رہا ہے، اور یہ واپس جا کے مختلف قسم کی شرارتیں کریں گے، ہمیں یہ چاہیے کہ راستے پر اس قافلے کا کام تمام کر دیا جائے، اور قافلہ ان کو مارا بھی جائے، سامان بھی لے لیا جائے، تاکہ کل یہ اسلام کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ یہ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ہاں، خیال کرو، جتنے مستشرقین ہیں یہ بے ایمان، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ڈاکہ ڈالا، یہ ڈاکو تھے۔ حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے، یہ کون سا ڈاکہ ہے، وہ تو سارا سامان اکٹھے ہی مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے۔ تو اگر ایک فوج دوسری کے خلاف سامان اکٹھا کرے تو اس کا اسلحہ کہ قبضہ کرنا، یہ کون سا ڈاکہ ہے جو اس کے سامان پر قبضہ کرنا؟ یہ ڈاکہ نہیں، شریعت اس کو مال غنیمت کہتی ہے، اس کا نام ڈاکہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ وہ 60 آدمیوں پر مشتمل قافلہ ہے، تو ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، صحابہ بھی گھر سے چل پڑے، اور 312 صحابی تھے۔ کتنے؟ 300، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کل کتنے بنتے تھے؟ 313، آپ سمیت 312 صحابہ، ایک آپ، یہ وہاں سے چلے، اور قافلہ میں کل 8 تلواریں، 2 زریں اور 70 اونٹ اور چند گھوڑے تھے۔ یہ پورا کل سامان تھا۔ جب نکلے، گھر سے نکلے، قافلہ کی طرف جا رہے ہیں، ابو سفیان نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، انہوں جاسوسوں نے اطلاع دی کہ نبی پاک علیہ السلام تو آپ کے قافلے پر حملہ آور ہونے والے ہیں، صحابہ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے وہ گھاٹی کی دوسری طرف، یاد رکھو یہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، تو سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں، اور یہ جو رافضی شیطان ہے یہ بعد میں بھی مسلمان نہیں مانتے، حالانکہ حضرت ابو سفیان فتح مکہ پر مسلمان ہو گیا، ان کا اسلام اللہ کے ہاں قبول ہے، اور یہ جتنا رافضیوں کا ٹبر یا مودودیے یا اس قسم کے لوگ ہیں، وہ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے بڑے دشمن ہیں، تو سمجھ آئی یہ بات؟ بڑے دشمن ہیں حضرت معاویہ کے، حضرت ابو سفیان کے، اللہ جانے کیا ان کو خدا واسطے کا بیر ہے۔ حالانکہ ابو سفیان جنگ حنین میں جب صحابہ میں بھگدڑ مچی تو نبی پاک کی سواری کی باگ پکڑنے والا ابو سفیان تھا،
اور وہاں پر اکیلا ہو کے لڑتا رہا ابو سفیان. تو پھر بھی تھا تو جرنیل، بس مسئلہ نہیں تھا سمجھ. جب مسئلہ سمجھ آ گیا تو پھر بڑے کارنامے انجام دیے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، یہاں یہ حاجی صاحب تشریف فرمائے، ان کا بھتیجا پیدا ہوا، انہوں نے نام رکھ دیا معاویہ. اتنا بڑا شور بچہ، اتنا بڑا اخباروں پر ادھر ادھر کہ معاویہ نام رکھا، یہ بچے کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ بچے کے ساتھ ظلم ہو گیا. یعنی اس حد تک میڈیا بھی بے غیرت اور یہ شیعہ کا زہر اس حد تک پھیل چکا ہے. تو اس لیے میں درمیان میں بات کاٹ کے کر رہا ہوں کہ یہ حضرت ابو سفیان ہوں یا حضرت امیر معاویہ، علماء پر فرض ہے ان کے فضائل بیان کرنا اور ان کے اوصاف اور فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. یہ صرف اسلام کی پہلے والی باتیں نہ کیا کرو، اسلام لانے کے بعد کے کارنامے وہ بھی بیان کرنے چاہیے. تو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ آپ تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضرت ہندا نے وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا ڈالا تھا، یہ سنا ہوا ہے، نرا جھوٹ ہے. حضرت ہندا نے کوئی کلیجہ نہیں چبایا، یہ خطیب چباتے ہیں، تقریر بنانے کے لیے انہوں نے چبا رکھا ہے. حضرت ہندا نے کوئی کلیجہ نہیں چبایا. ایسی بدماشی اور اس طرح کی خواہ مخواہ کی باتیں ان کے سامنے ہیں، سامنے لگائی جاتی ہے. ورنہ واشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، جب توبہ کرنے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے. آپ نے اتنا کہا تغیب عنی ان استطاعت، واشی تیری توبہ تو قبول ہو گئی ہے عند اللہ، لیکن تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، پیچھے بیٹھا کر، مجھے کہیں چچا کی یاد نہ آ جائے اور تیرے خلاف میں کوئی بات نہ کروں. تغیب عنی ان استطاعت. اور وہ جو ہندا آئی تھی آپ کی بیعت کرنے، حضرت ابو سفیان کی بیوی، تو آپ جب بیعت لے رہے تھے تو آپ نے جب یہ بیعت کے لفظ کہے کہ زنا نہیں کریں گی، تو ہندا بولی اچھا، ہرا عورت بھی زنا کرتی ہے. ہر بات پہ اس ٹوکتی رہی. نبی پاک علیہ السلام جو بھی کہتے ساتھ بولتی گئی. تو آپ پہلے نہیں پہچان سکے، پردے میں تھی. بعد میں آپ نے فرمایا انت ہند، تو ہند ہے، آگے سے ہنس پڑی، جیا میں ہند ہوں. اب دیکھو اگر کلیجے چبانے کی بات ہوتی تو آپ کبھی بھی اس کو اس طرح نہ بولنے کی اس کو جرات ہوتی، نہ آپ معاف کرتے. تو ایسی گپو ٹیشن ہے بہرحال خطیبوں کے. تو یہ میں عرض اس لیے کر دیا ہے کہ حضرت معاویہ ہوں یا جتنے صحابہ جن کو لوگ بھونکتے ہیں، ان کی عظمت کو اجاگر کرنا یہ فرض ہے، عوام تک پہنچانا فرض. سنی تو شیعہ رہ گئے، بہت سارے سنی کہلوانے والے بھی ان گمراہیوں میں مبتلا ہیں. تو ابو سفیان اس وقت اس کو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں. ابو سفیان نے یہ کام کیا. ہوشیار تو بہت تھے، سمجھدار. انہوں نے ایک دوسرا راستہ، غیر معلوم راستہ اختیار کیا. ادھر بندہ بھگایا مکہ میں کہ اپنے قافلے کے ساتھ دو، حفاظت کرو. صحابہ کرام اور مسلمان قافلے پر حملہ آور ہونے والے ہیں. وہ آدمی گیا، اس نے کپڑا اتار کے پورے مکہ میں منادی کی، سارے مکہ والے اکٹھے ہو گئے. بہرحال انہوں نے بڑا سامان اکٹھا کیا، شراب کی بوتلیں، گانے بجانے والیاں، 1000 جنگجو اور کئی اونٹ، بڑا ساز و سامان اکٹھا کر کے وہ بھی چل پڑے اپنے قافلہ کے دفاع کے لیے. لیکن اللہ کی تقدیر میں مسئلہ کچھ اور تھا. ابھی تک نبی پاک کو بھی پتہ نہیں تھا اور ان کو تو ویسے ہی پتہ نہیں تھا. جب صحابہ کرام چلتے چلتے آگے آگے کافی بدر کے قریب کے مقام پر، اور ادھر مشرکین کا قافلہ بدر جا پہنچا. یہ بدر جو ہے یہ کنواں تھا، اور بدر نامی آدمی نے جہاں پر کوئی کنواں کھودا تھا تو اس کے نام پر یہ مقام بدر مشہور ہو گیا. اصل میں بدر آدمی کا نام تھا، اس نے کوئی پانی کا کنواں وغیرہ کھودا تو وہ نام بدر پڑ گیا. بہرحال وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکین کا لشکر بڑی ٹھاٹھے مارتا ہوا پہنچا، رجز پڑتا ہوا اور بڑے شعر و شاعری، ہم یہ کر دیں گے وہ. ادھر صحابہ کرام بھی ابھی راستے پر پہنچے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب 2 قافلے ہیں،
ان میں جس کو چاہو اسی پر تمہیں غالب کر دو. ایک تو وہ چھوٹا ایر ہے قافلہ ابو سفیان والا 60 آدمی پر مشتمل، اور ادھر فوج آ رہی ہے مشرکین کی. مجمل سا اعلان کیا کہ وعدہ ہو گیا احدت طیفتین کا، 2 ٹولوں میں سے ایک ٹولے کا. اب وہاں پر آپ نے قیام کیا، صحابہ کرام سے مشورہ لیا. صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اب قافلہ ابو سفیان کو لینا چاہیے یا ان مشرکوں کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے. تو عام طور پہ مشورے کے مقام پر اختلاف رائے تبھی ہے. بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا ہمارے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، تیاری بھی کوئی نہیں، اور وہ بڑے تیاری کر کے آ رہے ہیں، اس لیے قافلے پر حملہ کرنا چاہیے اور اس بڑے لشکر سے ٹکر نہیں لینی چاہیے. بعض کا خیال یہ تھا. نبی پاک علیہ السلام نے جب مشورہ لیا انہوں نے اظہار رائے کیا، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ قافلے سے نہیں اس بڑی جماعت سے ٹکر ہو، قافلے سے نہیں بڑی جماعت سے. آپ کا ذہن مبارک یہ تھا. چنانچہ وہاں پر جب بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی قافلے کی طرف تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے. تو اس پر صحابہ کرام نے وہاں پر تقریریں شروع کی اور بڑی ولولہ انگیز تقریریں تھیں. اور وہاں پر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور بڑے جرنیل تھے. انہوں نے جب ناگواری دیکھی اس نے بڑا خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آخر پہ کہتے ہیں فبلذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، لبستعرضت بنا ھذا البحر، اگر آپ ہمیں حکم دینا کہ اس سمندر کے اندر چھلانگے لگا دو، لخذنا، ہم اس سمندر میں بھی چھلانگے لگا دیں گے، ایک بھی ہم میں سے پیچھے نہیں بچے گا. ما تخلف منا رجل واحد. تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیوں ناگواری آپ کے چہرے پہ آئی ہے؟ اگر آپ یہ حکم دیں، یہ جملہ معمولی نہیں، ایک تو ہے صرف زبان پہ لانا اور ایک ہے اس کو نبھانا. تو صحابی پورے جذبے کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں اس سمندر میں کودنے کا، لخذنا، تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، صرف ایک نہیں، ما تخلف منا احد، ایک بھی ہم سے پیچھے نہیں رہے گا، سارے کے سارے کود جائیں گے. اس کے بعد حضرت مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی اور بڑی مؤثر تقریر مورخین نے وہ نقل کی. حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں کوئی قوم موسیٰ سمجھائے، لا نقول ما قال بنو اسرائیل، ہم ایسی بات نہیں کرتے جو بنی اسرائیل نے کہی تھی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اس نے کہا ہم یوں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں انا معک مقاتلون، ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور ان سے لڑیں گے. کسی صحابی نے یہ کہا کہ جہاں آپ حکم دے ہم تیار ہیں. بہرحال بڑی تقریریں ہوئیں. اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کیا چلو جی مقام بدر کی طرف. صحابہ کرام کا لشکر چل پڑا مقام بدر کی طرف. حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتیاں بھی ٹوٹ گئی اور کپڑے بھی کم تھے، کسی کے سر پہ نہیں تھا، کسی کی قمیض نہیں، اور تیاری بھی کوئی نہیں جنگ کی، اور نہ تلواریں، نہ زریں، نہ گھوڑے، نہ زیادہ اونٹ. وہاں پر جب پہنچے تو مشرکین عرب، یہ 17 رمضان کا واقعہ ہے، 17 رمضان. وہاں پر جب پہنچے تو مشرکین عرب انہوں نے پہلے ہی اپنی چوکیاں قائم کی ہوئی تھی، جنگی چوکیاں جو پختہ زمین تھی اس پر مشرکین نے ڈیرا لگا لیا. اور ادھر ایک ٹیلا تھا ریتلا، یہ صحابہ کے ہاتھ آیا، اور ادھر مشرکین نے کنویں جو تھے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، پانی پر بھی. ادھر پانی بھی کوئی نہیں تھا، تو اب پہلے بھی بے سر و سامانی اور اس کے بعد اور آزمائش شروع ہو گئی. صحابہ کرام ٹیلے پہ، کچا ریتلا علاقہ، مشرکین پکی زمین پہ، ان کے پاس پانی، یہ پیاس سے وضو کرنے کا پانی بھی کوئی نہیں. تو اس وقت شیطان نے بڑے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی. قرآن ادھر بولے گا، شیطان نے وسوسے ڈال رہا تھا
اگر تم حق پہ ہوتے تو کم از کم تمہیں پانی تو ملتا نا، تم پیاسے مر رہے ہو، حق پہ کہاں؟ تو ایسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، آمنا سامنا تھا جنگوں کا، بارش شروع ہوئی اور سخت قسم کی بارش ہوئی۔ صحابہ کرام نے پانی جمع بھی کر لیا، وضو کر لیا، جس کو غسل کرنا تھا غسل کر لیا، اور جو جانور ساتھ تھے ان کو پلایا۔ اور اب مسئلہ یہ بن گیا کہ مشرکین عرب جس طرف تھے پکی زمین تو وہ تو کیچڑ بن گیا اور بالکل پھسلاٹ بن گئی، اور صحابہ کرام ریت پہ تھے تو ریت تو جم گئی نیچے، ان کا میدان پکا ہو گیا، ان کا میدان کچا ہو گیا، اور پانی بھی ان کے پاس آ گیا۔ تو بہرحال رات کو انتظار رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر تھا، بہت بڑا چھپر بنایا گیا۔ اس چھپر اور ریش میں آپ نے اعلان کیا کہ کون آدمی ہوگا جو رات کو چوکیداری کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بڑا خوف و ہراس کا سما تھا، ادھر اتنے مشرکین رات، تو حضرت علی کہتے ہیں ہم میں سے کسی آدمی کی جرأت نہیں ہوئی، ابھی ہم جواب نہیں دے پائے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لہراتے ہوئے آ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ آج رات میں یہ خیمہ کی حفاظت کروں گا اور چوکیداری کروں گا۔ اس لیے حضرت علی کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑا بہادر حضرت ابو بکر تھے، اشجع الناس۔ یہ تو شیعوں نے مشہور کیا نا کئی باتیں، اور آپ بھی کہتے ہیں در خیبر داؤ کھیڑائے، یہ پتہ کوئی نہیں، خیبر کے 7 قلعے تھے، حضرت علی کی کمانڈ میں 1 قلعہ فتح ہوا، باقی 6 کا پتہ نہ مولویوں کو ہے اور نہ ذاکروں کو ہے۔ مولوی بھی خیبر کو حضرت علی نے فتح کیا، تو خیبر کے 7 قلعوں میں سے 1 قلعہ حضرت علی کی کمانڈ میں فتح ہوا، باقی 6 کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ چلو بہرحال تو علی کا مقام اپنے درجے میں برحق ہے، لیکن علی صدیق کی شان کو نہیں پہنچ سکتا کسی کام میں بھی۔ بہادری میں بھی صدیق کا پہلا نمبر تھا، تو اس لیے وہاں پر حضرت صدیق آئے، اور رات کو نبی پاک علیہ السلام سوئے نہیں، ساری رات رو رہے، کبھی سجدے میں کبھی کچھ، اور بار بار کہتے ہیں اللہم ہؤلاء ہذہ اصابۃ، اللہ یہ میری بالکل چھوٹی سی جماعت ہے، مٹھی بھر جماعت، ان تہلے کا، اگر ان کو تو نے ان تہلک ہذہ الاصابہ، اگر تو نے ان کو آج مرا دیا اور ہلاک کر دیا، لن تعبد فی الارض ابدا، پھر کبھی بھی تیری توحید زمین پر نہیں رہے گی۔ لن تعبد فی الارض ابدا، عبادت سے مراد توحید والی عبادت، پھر کبھی بھی کوئی اکیلے تیری عبادت کرنے والا زمین پر نہیں ہوگا۔ اب کبھی یہ کہتے کبھی روتے، صدیق اکبر باہر کھڑے تھے خیمہ کے، آپ کبھی کان لگاتے، کبھی نبی پاک کا رونا سنتے، پھر کبھی پہرا دیتے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ہاتھ بلند کیے نا دعا کے لیے، ہاتھ بلند کرتے 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 جہاں ہاتھ نکل گئے اور آپ کی جو چادر تھی وہ پیچھے گر گئی، چادر جو آپ پر تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق خیمہ میں داخل ہوئے، اور وہاں پر لفظ کئی مختلف آتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے قد الہات الی ربک یا رسول اللہ، آپ نے زاری کی انتہا کر دی، اس لیے اب آپ بس کر دیں۔ آپ کے کندھوں سے پکڑ کے ابو بکر صدیق نے کہا اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اب آپ یہ زاری چھوڑ دیں۔ اور بعض روایتوں میں اور الفاظ بھی آتے ہیں مختلف، تو چلو وہ تستغیثون میں آ رہے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت صدیق نے تسلی دی تو اس کے بعد آپ خیمہ سے باہر آئے اور صحابہ کو خوشخبری دی کہ اب انشاءاللہ کافروں کیا جانا دیکھنا ہے اور ان کا ادبار دیکھنا ہے، واپس جانا، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو بہرحال صبح لڑائی شروع ہوئی، 70 کافر پکڑا گیا، 70 مارا گیا، اور 14 صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ، اور تلواریں 8 تلواروں سے 70 کو مارا اور 70 قید کیا۔ مشرکین سارا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، جتنا سامان تھا
اب وہ سامان ملا مال غنیمت، اس کے بارے میں اختلاف ہوگا. کیا سمجھ رہے ہو؟ یسألونک عن الانفال، یہ جہاں کام آ کے لگے. وہ جو مال غنیمت تھا اس کے بارے میں 3 رائے بن گئی. جو نوجوان تھے آگے لڑنے والے، انہوں نے کہا کہ مال غنیمت ہمارا حق بنتا ہے، ہم انعام ہے ہمارا، یہ انعام تھا کیونکہ لڑے ہم میں. جو پیچھے بوڑھے تھے پہرا دینے والے، سامان کی حفاظت کرنے والے، انہوں نے کہا ہم پیچھے دعائیں نہیں کرتے رہے، ہم اگر پیچھے دعائیں نہ کرتے تو تم کب غالب آتے، اس لیے ہمیں بھی حصہ دو. تو اب یہ پہلی دفعہ مال غنیمت تھا نا، پہلی لڑائی کا پہلا موقع تھا. انہوں نے کہا یار چھوڑو آپس میں جھگڑے، اللہ کے نبی جو موجود ہیں ان کے سامنے مسئلہ رکھو کہ مال غنیمت کس کا حق ہے اور اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے. چنانچہ اسی پر اس آیت میں جو آیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ، سوال کرتے ہیں تجھ سے میرے پیغمبر انفال کے بارے میں. انفال جمع ہے نفلن کی، بے تحریک الفا، نفل. اور نفل کہتے ہیں الزیادت کو، زیادتی کو. نفلوں کو بھی نفل اس لیے کہتے ہیں جو آپ نفل نہیں پڑھتے ہیں، ان نفلوں کو بھی نفل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زائد علی الفرائض ہیں، فرائض سے زائد. ایک بات تو اس مال غنیمت کو نفل کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے پہلی قوموں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا اور اس امت پر مال غنیمت کو بطور اضافہ کے حلال کر دیا گیا، اس لحاظ سے مال غنیمت کو کہتے ہیں نفل. اور دوسری وجہ کہ اصل مقصود تو ہے اللہ کی توحید والے کلمے کی بلندی. جہاد سے مقصود ہے کہ مسئلہ توحید اونچا ہو جائے، لیکن یہ جو غنیمت ملتی ہے یہ بطور زیادت کے انعام کے ملتی ہے، یہ مقصد سے زائد ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفل. تھک تو نہیں گئے؟ لوڈ سپیکر نہیں سیٹ ہو؟ کل میرا خیال ہے وہ سیٹ کر گئے پھر خراب کر دیتا. ہاں کیتن ہے نا، کیتن ہے نا، خراب کیتن ہے نا، بابا آخری خراب کی. کوئی علاج ہے؟ ہاں بھائی. یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں تجھ سے انفال کے بارے میں. قل الانفال للہ، فرما دیجئے کہ انفال للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے. اوپر لکھا ہے دعویٰ حصہ اولا بالاجمال، یعنی ان کی تقسیم تمہاری رائے پر نہیں بلکہ حکم شرعی ہے. مطلب ہے کہ مال غنیمت اللہ کے حکم سے رسول تقسیم کرے گا، کوئی آدمی اپنی رائے نہ رکھے. فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے. اصول فوز اول خوف خدا جو مبدا ہے جمی حقوق اللہ اور جمی حقوق العباد کا. اللہ کا تقوی اور ڈر جب تک پیدا نہ ہو اس وقت تک اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا. تو فرمایا فاتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ ذات کے لفظ کو بعض بزرگوں نے زائد مانا ہے اور مطلب مانا ہے اصلحوا بینکم، اور جہاں پر ذات کا لفظ بطور زائد کے لایا گیا لیکن زائد کرنے کی ضرورت نہیں. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرو آپس کے اندر. کس چیز میں؟ یعنی حسد اور بغض آپس میں نہ رکھو، آپس میں مل کر رہو، آپس کی ناراضگیاں اور رنجکیاں چھوڑ دو. کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مسلمانوں کی جماعت متحد رہے، آپس میں ٹوٹ پھوٹ حسد افتراق نہ ہو. جوڑ ہوتا ہے مومن کا مومن کے ساتھ.
रुहमाउ बैनहुम अस्लिहु ज़ात बैनकुम, दुरुस्त रखो आपस के अहवाल और मामलात को, व अतीउल्लाह और इताअत करो अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की, इन कुंतुम मोमिनीन अगर हो तुम ईमान वाले। यहां पर इश्काल है जबरदस्त, किसको कहा गया इन कुंतुम मोमिनीन? सहाबे किराम को। हालांकि इन तो उमूरे शक्किया में आता है, शक वाले कामों में। सहाबा का ईमान आगे खुद अल्लाह फरमा रहे हैं उलाइका हुमुल मोमिनूना हक्का, वो पक्के मोमिन हैं। और दूसरे मकाम पे भी साबित। तो खुलासा इश्काल ये है कि यहां जिक्र किया इन कुंतुम मोमिनीन, तो इन का इस्तेमाल होता है उमूरे शक्किया में, उमूरे मशकूका, जहां शक हो वहां इन आता है। जबकि सहाबा का ईमान ये मशकूक नहीं था, सहाबा का ईमान क्या था? यकीनी था। कुछ समझ आइए सवाल? इसके जवाब मुतअद्दिद दिए बुजुर्गों ने, लेकिन मुतअद्दिद को छोड़ो, असल जवाब दो हैं। एक जवाब है कि जहां इन बेमाना इज है, इन बेमाना इज है, और माना क्या होगा? फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और अल्लाह की इताअत करो, रसूल की बात मानो, क्योंकि तुम मोमिन हो। इज़ कुंतुम मोमिनीन, इताअतुल्लाह और इताअत रसूल करने की वजह यह है क्योंकि तुम मोमिन हो। ईमान का तकाजा यह है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। हाँ बुजुर्गो, क्या समझे हो? इन बेमाना इज, तो माना क्या होगा? ले अजले कौने कुम मोमिनीना फत्तकुल्लाह, अपने मोमिन होने की वजह से अल्लाह से डरो। और दूसरा, ये इन बराए शर्त नहीं, बल्कि ये इन है बराए तहजीज और उभारने के। इन शर्तिया नहीं, शर्त के माना में नहीं, शर्त तहजीज के माना में है। तहजीज का माना होता है उभारना, किसी को तरगीब देना। तो फरमाया इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह ने तरगीब दी, उभारा कि तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है, अपनी तरफ से फैसले न करो, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। ये इस पर उभारा जा रहा है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, अब जरा ख्याल करना है, अल्लाह ने 5 औसाफ जिक्र किए मोमिनीन के, कि मोमिन होता कौन है। 5 औसाफ। पहला वस्फ कि मोमिन वो होता है जिसके दिल में अल्लाह की अजमत हो, जिसके दिल में अल्लाह की अजमत हो। अगर अल्लाह की अजमत नहीं तो ईमान भी नहीं। तो मोमिन वो होता है जिसके दिल में अल्लाह की अजमत हो। नंबर 2 कि मोमिन वो होता है जो कुरान सुनकर खुश हो जाए। अब तो बोल पड़ो, नहीं तो इतला के ईमान ही कहीं सलब ना हो जाए। मोमिन वो होता है जो कुरान सुनकर खुश हो और उसका ईमान बढ़ जाए, मोमिन वो है। कितने हो गए? 2। तीसरा, मोमिन वो होता है जो भरोसा सिर्फ अल्लाह पे रखता है, न कब्र पर, न ताजिए पे, न तबूत पे, न बड़े पे, न छोटे पे, न जिंदे पे, न मुर्दा पे। मोमिन का भरोसा किस पे होता है? सिर्फ अल्लाह पर। कितने हो गए? 3। नंबर 4, मोमिन वो होता है जो उबूदियत के आदाब को बरकरार रखता है, उबूदियत के, बंदगी के आदाब बजा लाता है। और नंबर 5, मोमिन वो है जिसके दिल में बुखल भी नहीं और कंजूसी भी नहीं। कितने वस्फ आ गए? कितने? नंबर 1 चुप, नंबर 1 जिसके दिल में अल्लाह की, नंबर 2 कुरान सुने, खुश हो, ईमान बढ़ जाए, नंबर 3 उसका भरोसा और तवक्कुल, और नंबर 4
آداب عبودیت کو پورا کرے، اور نمبر 5 اس کے دل میں بخل اور حرص نہ ہو۔ یہ 5 صفتیں قرآن پیش کر رہا ہے مومنین کی۔ دیکھو، انما المؤمنون الذین، انما یہ کلمہ حصر کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن صرف وہ ہیں، المؤمنون، مومنون وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں۔ پہلی صفت، الذین اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جائے ان کے سامنے اللہ کی توحید کا، واجلت قلوبہم، کانپ اٹھتے ہیں دل ان کے، کانپ اٹھتے ہیں دل ان کے، کانپتے ہیں قلوبہم، کیوں؟ اللہ کی عظمت کے استحضار کی وجہ سے۔ ذکر اللہ سے مراد اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کی توحید کا بیان یا احکام اور نواہی کا بیان جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس وقت یار دوسرا لائے چل رہا ہے سیلی کو نہیں تھی بھی دوئیں ڈنگا رہو اسے میں آ کے بغیر صلاح نے چلتا ہے۔ اصل شیطان تسی ہو، ہوں میں سمجھ نہیں لو، سپیکر بالکل ٹھیک، اصل شیطان تسی اور تسی خراب کر دو۔ ہوں سہ لامن تو پھر لا، پہلے لامن کا کیا مطلب ہے؟ بالکل نکمے۔ یہ بھی تعجب کی گل ہے نا بھائی، لاؤڈ سپیکر مہینے تو سیٹ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ بیماری انہاں وچ ہے۔ سارا سبق خراب ہو رہی ہے، سارا سبق، کوئی سبق نہیں ہو رہا اس لاؤڈ سپیکر کی وجہ تو میرا پھر گلا زخمی ہو گئی ہے اور سبق بالکل نہیں ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ سیل گنن دی توفیق نہیں، مسئلہ یہ ہے یعنی ذمہ دار شیاطین ہو چپ کر کے بیٹھے نہیں تھے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ ایمان والے، الذین اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، واجلت قلوبہم، تو کانپ اٹھتے ہیں دل ان کے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات اس کی، زادتہم ایمانا، پڑھاتی ہیں ان کو ادروے ایمان کے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی احکام اور اللہ کی عظمت سن کر ان کے دل کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور اللہ کی ایتیں سن کر زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جو ایتیں سن کر پریشان ہو جائے وہ بھی مومن ہوگا نا۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، جو قرآن سن کر اس کے چہرے پہ 12 بج جائیں اور وہ غلط اس کا چہرہ مرجھا جائے، تو وہ آدمی وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا کافر۔ اور جو مومن ہے، مومن قرآن سنتا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، اور اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اب جہاں پر پہلے تجھے دیکھو زادتہم ایمانا، یہ ذہن میں رکھو، جتنی پارٹیاں ہیں ہر پارٹی کا کچھ نہ کچھ قرآن کے ساتھ بغض ہے۔ آج کل مسلمان کہلوانے والے جتنے فرقے ہیں، ہر فرقے نے قرآن پاک کے کسی نہ کسی حصے کے ساتھ بغض رکھا ہے۔ اور ایتے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان پہ کے پاس پڑھو اور ترجمہ بھی نہ کرو، پتہ چل جائے گا کچھ نہ کچھ بغض ہے۔ یہ صرف اشاعت التوحید و سنہ ایسی جماعت ہے جو پورے قرآن کو مانتی ہے، ان کا کسی آیت کے ساتھ کوئی بغض نہیں۔ باقی جتنے یہ ہمارے دوست بزرگ ہیں ماشاءاللہ، یہ تو کہ قرآن کے کسی حصے کو بھی نہیں سن سکتے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ آپ بے شک درس دیں، اور درس پہ یہ بیچارے جنت کے پیچھے گھر سے نکلے ہوئے بزرگ
یہ قرآن کے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ جانے شیطان نے کیا پٹی ان کو پڑھا رکھی ہے۔ جب کتاب بیان ہوگی نا فضائل اعمال، تو سارے اس طرح پڑے ہوں گے جیسے گڑ پر مکھیاں گرتی ہے۔ اتنے خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی خراٹے بھر رہا ہوگا، لیکن کتاب سے نہیں ہٹتے، سارے گرے۔ اور جو ہی آپ کر لیں تجربہ، اسی جگہ سے فضائل اعمال سرکا کر قرآن پڑھنا شروع کر دیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے یہ دوست بزرگ بھاگتے ہیں، اللہ جانے ان بیچاروں کو کیا ہے۔ آپ کا بھی تجربہ ہے، ہر جگہ پہ بھاگتے ہیں، قرآن سننا ان کے نصیب میں نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو قرآن سنے بھی صحیح اور قرآن سے اس کا ایمان بڑھے وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ دوسری پارٹی ہے یہ للڑ دیوبندی، بریلویوں کی قسم ثانی، یہ ان کے پاس قرآن پڑھو، انک میتم و انہم میتون، پڑھ کے دیکھو، انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ ایتے اگر ان کے پاس پڑھیں گے، اچھے اچھے شیخ الحدیث ہوں گے، داڑیاں بھی پگڑیاں بھی، لیکن جب وہ ایتے پڑھیں گے نا کہ مردے نہیں سنتے یا مردے قبروں میں مردہ ہیں زندہ نہیں، تو ان کے بڑے بڑے شیوخ کے چہرے پہ کفر کے آثار آئیں گے، سارے فی وجوہ الذین کفروا المنکر۔ حالانکہ قرآن سن کر تو خوش ہونا چاہیے تھا، زادتہم ایمانا، لیکن ایسے واقعات بھی ہیں۔ اچھا، واقعات سنانے کی ضرورت بھی نہیں، آپ چلے جائیں ان کے مدرسہ میں، اور بڑے مدرسہ میں شیخ الحدیث کے سامنے کوئی طالب علم کہے کہ استاد جی یہ آیت کیسے ہے، انک میتم و انہم میتون، اگر کان میں نہ چھڑکائے تو بات ہی کوئی۔ اور ان کے کہیں آپ امامت کراتے ہوئے نماز میں پڑھ دینا ما انت بمسمع من فی القبور انک میت، نماز کے اندر پڑھ دے۔ کئی مسجدوں سے انہوں نے اماموں کو اس لیے نکالا کہ ان بیچاروں نے بھول کر انک میتن جماعت نماز میں پڑھ دی اونچی کر کے۔ یہ آیت، یہ ایسے ظالم ہیں قرآن کے منکر، قرآن کے دشمن، اور یہی وجہ ہے اللہ نے ان کو قرآن سے محروم کر دیا۔ دنیا کی ہر کتاب میں منہ ڈالے ہوئے ہیں لیکن قرآن نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اشاعت التوحید پر۔ اب یہ موسم آیا نا، ہر جگہ پہ قرآن کی مجلسیں ان لوگوں کی قائم ہے۔ اب دوسروں نے شروع کیا ان کی دیکھا دکھائی، اچھی بات ہے قرآن پڑھاؤ تو، لیکن ان کا ذرا دورہ جا کے سنو، ان کا دورہ گھوم رہا ہے معارف القرآن کے اردا گرد، اور یہ نہیں پتا کہ وہ بھی ریڈیو کی تقریریں مستقل، تفسیر ہی کوئی نہیں معارف القرآن۔ ہاں، وہ حضرت کی ریڈیو کی تقریریں قلم بند کی ہوئی ہے بس، اور وہ بھی پورا بیان نہیں کر سکتے قرآن کا، تو ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ تو بہرحال مومن کی شان ہے کہ جب ایتیں پڑھی جائیں تو اس کا ایمان شروع سے پڑھی جائیں یا آخر سے۔ مودودیوں کے سامنے پڑھو، صحابہ کی عظمت کی ایتیں، صحابہ کی۔ اس دن ہم گئے منڈی میں تو وہاں پر جلسے کا عنوان تھا قرآن اور صاحب قرآن تھا، مودودیوں کا سٹیج، بیچارے پھنس گئے۔ تو وہاں پر میں نے تقریر شروع کی قرآن اور صاحب قرآن اس پر، تو مودودی بیٹھے تھے۔ جب آیات شروع ہوئی تو کوئی مودودی کہاں بھاگ رہا تھا، کوئی کہاں بھاگ رہا تھا، اور پیش ایتیں کی، آیات سے باہر کوئی بات نہیں کی، ادھر آیت ادھر ترجمہ۔ میں نے موضوع یہ رکھا کہ صاحب قرآن کون ہے۔ عام طور پہ صاحب قرآن کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ صاحب قرآن کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں حافظ کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، مکالا ہوگا، حدیث میں تو کہیں نہیں آتا۔ یہ خطیب کہتے ہیں حافظ کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا، حافظ کے باپ کو جو کیا جائے گا، حافظ کو جو کہا جائے گا۔ ذخیرہ حدیث میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، اور وہاں پر بھی میں نے کہا، وہاں جو آپ ہی اب پریشان ہو گئے، چنگے بھلے تاج تھے، یہ خطیبوں کی مہربانی ہے۔ حافظ کے بارے میں کوئی نہیں۔ ہاں، وہاں پر جو حدیث ہے وہ ہے یقال صاحب القرآن، صاحب قرآن کو کہا جائے گا، اور صاحب قرآن کی وضاحت وہاں موجود ہے۔
من احل حلالہ و حرم حرامہ، صاحب قرآن وہ ہے جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، اس کو یہ اعزاز اور اکرام کیا جائے گا، ورنہ یہ گوگے وصول کرنے والے حافظ کی تو جو پٹائی قیامت کو ہوگی ہوگی، ہیں بدتی حافظ اور روٹیاں وصول کرنے والا حافظ، اس کی تو جو پٹائی جہنم میں ہوگی وہ ہندوؤں کی بھی نہیں ہوگی، جو اس حافظ کی ہوگی، بے ایمان حافظ کی۔ تو لکالو لے صاحب القرآن، تو صاحب قرآن وہ ہے جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق۔ تو میں نے کہا کہ اب قرآن کا عظمت یہ ہے، جو مسئلہ قرآن بیان کرے اس کو آدمی مان لے اور قرآن کے مقابل کسی چیز کو بھی نہ مانے۔ بس جہاں سے میں نے شروع کیا، قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، اور مقابلے میں مودودی کی عبارت۔ مودودی کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بس تھوڑا سا کام چلا تو 10 منٹ نہیں پچا سکے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو ہمیشہ باطل وہ ہوتا ہے جو قرآن نہ پچا سکے۔ قرآن مومن کی علامت بیان کرتا ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ اپنے ایمان کا بھی تجربہ کر، اگر قرآن سن کے دل میں خوشی آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو سمجھ لے مومن ہے، اس کا ایمان ہے۔ اور اگر قرآن سن کے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھے کہ اندر گند ہے، ایمان نہیں۔ دوسرا یہاں پر مسئلہ ہے بزرگوں، بڑا معرکۃ الآراء، کچھ تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں جو بے بزرگ لیٹ آئے ہیں ان کے لیے۔ یہ جو زیادت الایمان کا مسئلہ ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ قرآن پاک میں متعدد مقام پہ ذکر ہوا، اور اس بات کو سمجھنا ہے زیادت الایمان، ایمان بڑھتا کیسے ہے۔ ایک تو ہے سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 124 نکالیں۔ صفحہ نمبر 308 پڑھو ذرا۔ ہاں، آگے جہاں پر بھی زیادت کی بات ہے، اور سورۃ الفتح آیت نمبر 4 اس میں بھی زیادت ایمان کا ذکر ہے، اور سورہ المدثر آیت نمبر 31، جلدی کرو بزرگوں جلدی، آیت نمبر 31، ہاں سورۃ الفتح پڑھو۔ یہ بھی زیادت ایمان لی، یزدادو ایمانا، اور سورۃ المدثر آیت نمبر 31۔ یہ قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا، پہلے قرآن کھولو بعد میں لکھا کرو۔ یہ مقام سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 اور توبہ کی آیت نمبر 124، سورہ فتح کی آیت نمبر 4 اور المدثر کی آیت نمبر 31، اس میں مسلسل ذکر آ رہا ہے زیادت ایمان کا، کہ ایمان بڑھتا ہے۔ اب اس سے جو غیر مقلد ہیں، انہوں نے جہاں اور احناف پہ اعتراض کیے، ایک اعتراض ان کا یہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، وہ کہتے ہیں کہ ایمان الایمان یزید و ینقص، غیر مقلد کہتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ تو امام صاحب کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے، اس کو آج کل بہت بڑا اچھال رہے ہیں غلط رنگ دے کر، کہ امام صاحب کا مسئلہ قرآن کے خلاف۔
دو باتیں ذہن میں رکھ لو. پہلی بات کہ یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ زیادت ایمان یا نقص ایمان کے قائل نہیں، یہ بہتان ہے. امام صاحب کا یہ مسئلہ ہی نہیں، نہ یہ احناف کا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھو کہ زیادت ایمان کا مطلب کیا ہے. زیادت ایمان، ایمان بڑھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے زیادت ایمان باعتبار کمیت کے، اور دوسرا ہے زیادت ایمان باعتبار کیفیت کے. زیادت فی الکم، زیادت فی الکیف. زیادت فی الکم دونوں کی مثال یہ ہے کہ گلاب کا پھول تھا، اس پر بارش اور شبنم کے قطرے پڑے. اب پہلے وہ پھول تھا 1 تولے کا، اور پھر بڑھ کے بن گیا 1.25 تولہ کا، 1.5 تولہ کا. ایک بڑھنا یہ ہے، اور اس بڑھنے کو کہتے ہیں زیادت فی الکم، کمیت کے اندر اضافہ ہوگا. اور نمبر 2، دوسرا وہ پھول 1.25 تولہ تو نہیں ہوا، پھول تولے ہی رہا، لیکن اس کا رنگ نکھر گیا، اس کی خوشبو بڑھ گئی. اس زیادتی کو کہتے ہیں زیادت فی الکیف. اگر پھول کا وزن بڑھ گیا، وزن کا بڑھنا کیا ہے؟ زیادت فی الکم. اور اگر چلو فی الحال ہوں چھوڑ دیتے ہیں، ویسے بھی نہیں رہے، مہربانی. ہاں بھائی، زیادت فی الکم اور زیادت فی الکیف، یہ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے، لیکن بڑھتا کس اعتبار سے ہے؟ زیادت فی الکیف، کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور ایمان کی خوشبو، اطمینان کا کیف وہ جدید بن جاتا ہے، اور اس پھول کی خوشبو کی طرح اور اس رنگ کی طرح ایمان کے اندر نکھار آتا ہے، جلا آتی ہے، ایمان کے انوارات بڑھتے ہیں، روشنی بڑھتی ہے، کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے ایمان کے بڑھنے کا. غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، پہلے ایمان ہوتا ہے چھٹانک، پھر ½ کلو بن جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ چھٹانک اور ½ کلو تمہارا پتہ نہیں ایمان کہاں رہتا ہے، تم نے ایمان سمجھا کیا ہے. ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، تصدیق قلبی کو، اس کا نام ایمان ہے. اور تصدیق قلبی سے بڑھ کے کوئی درجہ یقین کا نہیں، اگر بڑھ سکتا نہیں. اور تصدیق میں کمی آ جائے تو شک بن جاتا ہے، اور شک والا بے ایمان ہوتا ہے، ایماندار نہیں ہوتا. تو اصل کمیت کے اعتبار سے ایمان نام کس کا ہے؟ تصدیق قلبی کا. اب تصدیق میں زیادت ممکن ہی نہیں، کمی میں، کمیت کے اعتبار سے زیادت کمی ممکن نہیں، کیونکہ کمی کی صورت میں وہ کیا رہے گا؟ شک. اور جب شک بنے گا تو شکی آدمی بے ایمان ہوگا، مومن نہیں ہوگا. تو غیر مقلد کہتے ہیں ہم بے ایمان ہی ٹھیک ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کی مخالفت ضرور کرنی ہے. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ امام صاحب زیادت ایمان یا کمی کے قائل نہیں، یہ جھوٹ ہے. امام صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اور بات ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ ایمان کمیت میں نہیں بڑھتا، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے باعتبار کیف، باعتبار تازگی اور باعتبار نورانیت کے. یہ نہیں ہے کہ تصدیق سے کوئی اوپر درجہ ہو بڑھ جائے، یا تصدیق کے کسی نیچے درجے پہ آ جائے، اس طرح ایمان نہیں بڑھتا. خلاصہ کیا نکلا؟ ہمارے نزدیک ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھنے کا مقصد ہے ایمان کا تازہ ہونا، ایمان کی رونق اور انوارات کا بڑھ جانا. کیا سمجھے ہو؟ یہ بات سمجھ گئے؟ اب ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں کہ ایک نص لاؤ جس کے تم مدعی ہو زیادت فی الکم کی، زیادت فی الکیف کے تو ہم نہیں منکر. صاف نص پیش کرو زیادت فی الکیفیت میں، کہ ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. اور کمی پر کوئی مطلق نص پیش کرو.
کمی پر تو نس ہے ہی کوئی نہ، نس ہے زیادت پر، تو زیادت پر جھگڑا نفس زیادت میں نہیں، جھگڑا کس میں ہے؟ جھگڑا چپ میں ہے۔ ہاں آج لگتے بچوں ہو، میں آپ کو 2 بجے سے پہلے چھوڑ دوں تو کہنا، بالکل نہ بولو، 2 بجے یا 2:30 بجے آج نماز پڑھیں گے، سارے چودھری بن کے بیٹھے، ہاں بولو تو جان چھوٹے گی نہیں، تو آج 2:30 بجے میں دیکھتا ہوں، اور 3 بجے انشاءاللہ پھر سبق شروع کر دیں گے۔ بار بار آپ کو کہا بھائی آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں پھر مجھے وہ جملہ کہنا پڑتا ہے، پتہ نہیں اللہ جانے ان کو سمجھ آ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ شکلیں تو سب کی ایسی معصوم ہیں کہ کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جھگڑا کس بات میں ہے؟ زیادت ایمان فل کم۔ اب غیر مقلدوں کو کہو لاؤ نس، لاؤ نس، اب نس تو نہیں آئے گی، نس جائیں گے ضرور۔ ایک ہوتا ہے نس لانا، ایک ہے نس جانا۔ نس نہیں لا سکتے، نس جائیں گے۔ ہاں بھائی دیکھو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر یتوکلون بھروسہ رکھتے ہیں۔ توکل کا معنی، ہاں بھائی توکل کا معنی تفویض جمیع الامور الیہ، تمام امور کو اس کے سپرد کر دینا۔ یتوکلون توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہاں بھائی یہ بات بھی سمجھ لو، صحابہ نے پوچھا ہے کہ توکل کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا اونٹ کا گھٹنا باندھ کے چھوڑنا یہ توکل ہے یا ویسے چھوڑ دینا یہ توکل ہے؟ اس کو تھوڑا کم کر دیں آواز۔ یہ توکل ہے، توکل کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا گھٹنا باندھ کے چھوڑنا یہ توکل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اونٹ کا گھٹنا باندھ کے چھوڑنا یعنی تحت الاسباب، جو اسباب ہیں استعمال کر، لیکن ما فوق الاسباب بھروسہ اللہ پہ رکھ۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی خود مفسرین نے بات چھیڑی ہے اسی حدیث سے اور لفظ توکل سے۔ اور قانون یہ ہے کہ ما تحت الاسباب، اونٹ کا گھٹنا باندھنا، یہ امور ما تحت الاسباب ہے، اسباب استعمال کر لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھ۔ اب جہاں پر غلوب ہے، بعض وہ ہیں جو اسباب کے استعمال کے بھی قائل نہیں، وہ ہے فرقہ معطلہ متصوفہ، وہ بھی گمراہ ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو اسباب کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ یہ سارا اثر ہی اسباب کا ہے، یہ بھی گمراہ ہیں بالکل۔ امام ابن کثیر نے تو جہاں تک لکھا کہ ایک آدمی نے کتا رکھا ہوا ہے اور اس کا ذہن یہ بن گیا کہ اگر کتا نہ ہوا تو میری بکریاں نہیں بچ سکتی، تو یہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو، کیونکہ کتے کو رکھنا تھا بطور سبب کے، اب اس نے اعتماد رکھ لیا کس پہ؟ کتے کے۔ او بزرگوں، مؤثر اللہ ہے، وہ چاہے تو اسباب کو بھی کام میں لگائے، چاہے تو ان کا اثر سلب کر دے۔ تجھے مسئلہ توکل کا، یتوکلون جو ما فوق الاسباب بھروسہ رکھتے ہیں اللہ پر۔ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین وہ جو قائم رکھتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون اور اس سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا یہی لوگ ہیں، المؤمنون یہی مومن ہیں، حقا پکے مومن، لہم درجات عند ربہم واسطے ان کے
दराजातें इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, व मगफिरतुन, और बख्शिश है, व रिज़्कुन करीम, और रोजी इज्जत की, इज्जत वाली रोजी, यानी बतौर मेहमानी के इज्जत के रोजी मिलेगी। यहां पर लफ्ज है दराजात, इसका क्या माना है? एक। दूसरा लफ्ज है हक्कन, इसका क्या माना है? उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। याद रखो, हक्कन के बारे में दो कौल हैं। बाद हजरात कहते हैं कि ये मस्दर है हक्कन, और नात इसकी मौसूफ मुकद्दर है। असल में इबारत है कि ईमानन हक्का, उलाइका हुमुल मोमिनून ईमानन हक्का, ये मोमिन, यही मोमिन है, इनका ईमान हक है, सच्चा है। लेकिन ज्यादातर सही बात ये नहीं। आपने शरह जामी में पढ़ा है मफूले मुतलक की कई अकसाम, और मफूले मुतलक में आपने पढ़ा अलैया अल्फ ले फुलान अलैया अल्फो दिरहमिन हक्का। तो एक इस तरह की मिसालें, क्या मतलब कि हक्कन खास वो मफूले मुतलक है, खास नौ का, जो मजमून जुमला की ताकीद के लिए आता है। माकबल वाला जुमले से जो मजमून है उसकी ताकीद के लिए, जहां पर भी हक्का ताकीद है माकबल के जुमला की कि इन पांच सिफात के मौसूफीन यही पक्के मोमिन है। हाँ, इसको कहते हैं ताकीद। हाँ भाई, ताकीद किसकी? इसनाद खबरी की, इसनादुल खबरी की ताकीद भी कहते हैं इल्म मानी वाले, और इल्म नाब वाले वो कहते हैं कि ये जुमला की ताकीद है। इस सूरत में लफ्ज होगा उहिक्को हक्कन, ये आमिल मुकद्दर होगा। दूसरा लफ्ज है दराजात। दराजात के लफ्ज के भी दो माने हैं, दो मफहूम है। एक मफहूम ये है कि दराजात का मतलब है जन्नत के दर्जे, जन्नत के दर्जे। इसके लिए दराजातुल जन्ना, और वो होंगे क़यामत के दिन। इसके लिए आप आयत निकालें सूरतुल अहकाफ और आयत नंबर 19। सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 19, जल्दी। 1020 में लेकुल्लिन दराजात, ये दराजात कौन से हैं? जन्नत वाले। इससे मुराद जन्नत के दराजात हैं। अच्छा, इसी तरह इसी के लिए आप निकाल लें सूरत बनी इसराइल और आयत नंबर 21। ये कुरान जल्दी निकाला करें, और पहले आयतें निकालें, लिखाई बाद में। पेंटर हजरात, सूरह बनी इसराइल और आयत नंबर 21, सफा 580 भाई। ये भी दराजात फिल आखिरा, आखिरत के दराजात। इसकी इस मजमून की और भी बहुत सारी ताईदात है, लेकिन दूसरा माना जहां पर है अद-दराजात अल मुकामात, मुकामात के माना में है, मुकामात। तो पहला माना राजे है, मुअय्यद बिल कुरान है। एक लफ्ज जहां पर आ रहा है मगफिरा, मगफिरा बर वजन मफएला, और गफर का असल माना होता है सितरुज़्ज़ुनूब व तग़तियतुहा बिहिल्मिल्लाह हत्ता ला यज़हरु लहा असरुन। गफर का माना होता है गुनाहों को ढांप लेना, छुपा लेना, और गुनाह का कोई असर ना रहना। लहुम दराजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन, और बख्शिश है, व रिज़्कुन करीम, और रोजी है इज्जत की। रिज़्क़े करीम के दो माने हैं। रिज़्क़े करीम से मुराद जा जन्नत का रिज़्क, जन्नत का रिज़्क, या रिज़्क़े करीम का दूसरा माना है कि रोजी तो मिलती है,
او بزرگوں، ایک روٹی آپ کو ملتی ہے دسترخوان پہ، یہ ہے رزق کریم، اور ایک آپ جب باورچی خانے میں جاتے ہیں اور باورچی کو کہتے ہیں یار مجھے یہاں روٹی کھانے کو ہٹو پیچھے، پھر چلو جی یہ روٹی لے لیں، یہ ساتھ بےزتی بھی ہے، روٹی بھی مل گئی۔ تو اللہ تعالی جنت والوں کو جنت میں ہمیشہ مہمان رکھیں گے۔ دنیا میں مہمانی ہوتی ہے 3 دن، لیکن جنتی جنت میں ہمیشہ ابد الآباد تک مہمان رہیں گے، اس لیے ان کی روٹی اور جنت کی غذا ان کے لیے وہ کیا ہوگی؟ رزق کریم، عزت کی روزی ہوگی، وہی مہمانوں والا ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، کما اخرجا کا ربو کا من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے، بالحق، ساتھ حکمت کے، یا حق بمعنی حکمت ہے، ساتھ حکمت کے، ان فریقا من المؤمنین، بے شک ایک گروہ مومنوں سے، لکارہون، البتہ ناپسند سمجھ رہے تھے، طبعا لکارہون، یجادلونک فی الحق، جو جھگڑ رہے تھے فی الحق کے ظاہر بات میں، ما تبینہ، وہ جو ظاہر ہو گئی، کانما، گویا کہ وہ چلائے جاتے ہیں، الموت، طرح موت کے، فہم ینظرون، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں، وَإِذْ، اور جس وقت وعدہ کیا اللہ نے 2 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کا، انہا لکم، کہ وہ طائفہ تمہارے لیے ہے، اور تم پسند کرتے تھے تبان، انا غیر ذات شوکا، دیکھے وہ ہو نہ دبدبے والا نہ کانٹوں والا، تکون لکم، تمہارے لیے ہو، وَيُرِيدُ اللہ، اور ارادہ کرتا ہے اللہ، دیکھے ثابت کرے حق کو، بے کلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ، اور قطع کر دے جڑ کافروں کی، اور پکا کرے حق کو اور باطل کرے باطل کو، بلو کرے حل مجرمون، اگرچہ ناپسند سمجھے، المجرمون، عادی مجرم مشرک لوگ، کما اخرجا کا ربوں کا، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے،